تو محترم دوستوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بطور دائی اور امن۔ اسلام کی آمد سے پہلے جس کی لاٹھی اس کی بحث کا اصول لاگو تھا۔ جس شخص کے پاس طاقت ہوتی وہ چاہتا تو وہ اپنی مرضی کرے، کوئی اسے روک نہ سکے۔ اس طرز عمل نے معاشرے کی اندھیر نگری کو مزید خراب کر دیا تھا۔ یتیموں، بیواؤں، غلاموں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ اغوا، بدکاری عام تھی۔ چوری، ڈاکہ زدی اور حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنا ایک معمول بن چکا تھا۔ کمزور فریاد کرتا مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ ایسے گھٹن زدہ ماحول میں اللہ تعالیٰ نے سسکتی انسانیت پر رحم فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کے سب سے بڑے دائی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر کیا اور حق و صداقت اور امن اور عافیت کا پرچم بلند فرما دیا۔ باری تعالیٰ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلہ یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ کسی شخص کی چیز اس کی دلی خوشی کے بغیر استعمال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر کسی کے لیے حلال نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مسلمان کا تعارف اس طرح کروایا ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مومن کی یہ نشانی فرمائی کہ سچا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور جانیں محفوظ ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے بے شمار حقوق بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت تمام مسلمانوں کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی، تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے السلام علیکم کرے، اور جس سے سلام کیا جائے وہ سلام کا جواب دے۔ سلام دراصل سلامتی کی دعا ہے۔ جب ایک شخص دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ نہ صرف اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے بلکہ اسے یہ بھی پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف، اور پیغام یہی ہے کہ اس پہ سلامتی ہو۔ اسلام سے پہلے عرب لوگ معمولی باتوں پر لڑ پڑتے تھے اور یہ لڑائیاں کئی سال جاری رہتی تھی۔ عربوں کی سب سے زیادہ مشہور جنگ کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ قریش اور بنو قیس کے درمیان میں ہوئی تھی۔ قریش اس حق پہ تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں شرکت فرمائی لیکن تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کے لیے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو دنیا کا تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ بھی صلح کا ایک معاہدہ کیا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد بھی جنگ کا خاتمہ اور امن کا فروغ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے امن اور سکون کو برباد کرنے والے کو اس عمل سے روکنے کے لیے شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری، بدکاری، شراب نوشی جیسے گھنونے افعال کی سزائیں مقرر کی۔ ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھانا، سود خوری، جوئے کو حرام قرار دیا۔ عرب قبائل میں اتفاق پیدا کیا۔ ہر انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس پر بدعہدی اور وعدہ خلافی کو ممنوع قرار دی۔ غریبوں کی کفالت کے وسائل بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں، غلاموں اور بوڑھوں کے حقوق بنائے اور معاشرے کو امن کی راہ پر گامزن فرمایا۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تلوار اور طاقت سے کام لیا تو وہاں بھی انسانیت کو اس کی معراج تک پہنچانے، حقوق انسانی میں مساوات، عدل و انصاف، امن و امان کا نظام قائم کرنے کے عظیم مقاصد کار فرما تھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بہترین تربیت فرمائی کہ بعد میں آنے والے حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم حکمران جنہوں نے ایک اچھا نظام قائم کیا، ان کی تعلیم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جو ساری دنیا جانتی، اور ان کی وجہ سے ہی ساری دنیا میں اسلام اس دنیا تک پھیلا، اور اسلام کے ماننے والے آج کروڑوں کی تعداد میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ چلنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اور سپورٹ کریں۔ السلام۔